شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے احسان و فضل و کرم سے الحمدللہ آج ہم نے 21واں روزہ مکمل کر لیا اور 22 تراویح بھی مکمل کر لی، اور اللہ رب العالمین کے احسان و فضل و کرم سے ہم اور آپ رمضان کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. معزز سامعین، کل چونکہ تراویح کی نماز کے بعد مجھے کہیں جانا تھا، تو اس لیے کل کے پارے کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ مختصر طور پر میں رکھنا چاہوں گا. 21ویں اور 22ویں پارے کی انشاءاللہ بہت مختصر ہوگا. اس پارے میں یعنی 21ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے توحید کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی عمدہ مثال بیان کی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. اللہ نے فرمایا اس نے تمہارے سمجھانے کے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، کیا اس میں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہوں شریک ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس میں برابر ہو جاؤ؟ تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے برابر لوگوں سے. اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس مثال میں یہ سمجھایا ہے. اس آیت کی روشنی میں ابو مجلس کہتے ہیں کہ اپنے غلام سے تم ڈرتے ہو کہ وہ تمہارے مال میں شریک نہ بن جائے. کوئی آدمی اگر اس کا کوئی غلام ہو، اس کا کوئی خادم ہو، تو وہ اس بات سے ڈرتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا مال جو ہے اس میں اس کا نوکر، اس کا خادم، اس کا غلام بھی پارٹنر بن جائے، اور وہ اس بات سے ڈرتا ہے. معنی یہ ہے کہ تم اس بات سے نفرت کرتے ہو کہ تمہارا غلام تمہارا شریک بنے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس کا شریک کیسے بناتے ہو؟ جب اس بات سے انسان ڈرتا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے، کہیں میرا غلام، میرا نوکر، میرا خادم اس مال میں حصے دار نہ بن جائے، شریک نہ بن جائے، میرے مال میں وہ حق نہ رکھنے لگے، اس بات سے ہر انسان ڈرتا ہے. تو پھر اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے اس میں مخلوق کو کیسے شریک بنایا جا سکتا ہے؟ جب انسان اپنا شریک بنانے سے ڈرتا ہے، اپنے برابری کسی کے ساتھ کرنے سے ڈرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی برابری اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو ہمسر بنانا، اللہ کا شریک بنانا، اس وقت کیوں ڈر نہیں ہوتا؟ اور مشرکین مکہ کا تلبیہ بھی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مشرکین جو ہیں جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے تو اس طرح کا تلبیہ پڑھتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس طرح کا ہم تلبیہ پڑھتے ہیں. لیکن مشرکین کیا کہتے تھے؟ اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. اور اس کے بعد پھر آگے کہتے تھے الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں وہ شریک ہے جس کو تو نے خود اس لائق بنایا ہے. یہ مشرکین کا تلبیہ تھا. یعنی اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، خواہ اپنی طرف سے مخلوق میں سے، اور مخلوق میں بھی مرے ہوئے لوگوں، اور مرے ہوئے لوگوں کی بھی پتھر کے تصویریں، مورتیاں بنائی گئی تھیں، ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہماری تجارتوں کا رکھوالا ہے، یا ہماری مرادیں پوری کرنے والا ہے، یا ہماری حفاظت کرنے والا ہے، یا اولاد دینے والا ہے. الگ الگ کام کے الگ الگ بت انہوں نے بنائے تھے. آج مسلمانوں میں بھی ایسا ہی ہے. مسلمانوں میں بگڑی بنانے والے الگ ہیں پیر،
اور اولاد دینے والے پیر الگ ہیں، اور غریبی دور کرنے والے پیر الگ ہیں، اور اسی طرح سے بچوں میں اگر سمجھ بوجھ لانی ہو، بچوں کی تعلیم پر اگر توجہ دلانی ہو تو اس کے لیے پھر الگ سے پیر ہیں۔ یعنی ہر کام کے لیے جیسے مشرکین مکہ نے 360 بت سجائے تھے، آج کے مسلمانوں نے بھی بالکل ویسا ہی کیا ہے۔ انہوں نے کعبۃ اللہ میں سجائے تھے، اور یہاں ہمارے ہر چوراہے پر، ہر 100 قدم پر، ہر نکڑ پر جو ہے ایک طاغوت، ایک شرک کا اڈا، ایک درگاہ، ایک قبر پرستی کا اڈا موجود ملتا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح کا شرک ہے جو کفار مکہ کیا کرتے تھے۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے 21ویں پارے میں لقمان حکیم کی نصیحتوں کو بیان کیا ہے۔ لقمان حکیم ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کو کچھ نصیحت فرمائی تھی۔ وہ نصیحتیں اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ وہ نصیحتیں جو قرآن میں ہیں وہ تو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن حدیث میں کچھ اور نصیحت بھی بیان کی گئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ان لقمان الحکیم کان یقول ان اللہ عز وجل اذا استودع شیئا حفظہ۔ کتنی بہترین بات ہے، یہ وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو یہ سمجھائیں، لیکن یہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہیں، ہم بڑوں کے لیے بھی ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لقمان حکیم کہا کرتے تھے کہ جب کسی چیز کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ، ہم اور آپ کا کوئی بھی معاملہ ہو، پریشان ہوں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوں، مقروض ہوں، یا بچیوں کی شادی نہ ہو رہی ہو، رشتے نہ آ رہے ہوں، ہر معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ کہنا چاہیے دل سے اور زبان سے کہ یہ معاملہ میرا اللہ کے حوالے، اللہ میرے لیے راستہ نکالے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایسا کرنے سے واقعی میں اللہ اس کام کو اپنے حوالے کر لیتا ہے، اپنی ذمہ داری میں لے لیتا ہے، پھر وہ کام اللہ کر کے ہی رہتا ہے۔ یعنی اللہ پر اس طرح کا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنا ہر کام کیا کہیں کہ اللہ میرے اس کام کو دیکھ لے گا، کوئی بات نہیں، حالات خراب ہیں، اب مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، تو یقیناً اللہ راستہ نکالے گا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے لیے جب ساری دنیا اس طوفان میں ڈوب رہی تھی، اکیلے نوح کو بچا لیا ان کی قوم کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام بڑھاپے میں بالکل سفید بال پک چکے ہیں، اس عمر میں اللہ نے ان کی آنکھوں کی بینائی دوبارہ عطا کر دی۔ اللہ نے ابراہیم کو آگ میں زندہ رکھا۔ اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کو غار حرا میں دشمنوں سے بچا لیا، غار ثور میں دشمنوں سے بچا لیا۔ جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ وہ اللہ رب العالمین جس نے انبیاء کی مدد کی وہ ہماری بھی مدد کرے گا، لیکن بھروسہ اسی طرح کا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام اور ان سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ ایک اور نصیحت وہ اپنے بیٹے کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں، جس کو امام ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے اس وقت کہتے ہیں جب وہ انہیں نصیحت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایاک والتقنع فانها مخوفۃ باللیل مذلۃ بالنہار، کہ تکلف کے ساتھ قراءت کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ رات کے خوف اور خطرے اور دن میں ذلیل ہونے کا ذریعہ ہے۔ تقنع کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک آدمی، اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ آدمی قراءت اور کفایت شعاری کا اختیار کرے، یعنی جو کچھ اللہ نے دیا اس پر صبر و شکر کرے اور فضول خرچی نہ کرے، جتنا اللہ نے دیا اس کو استعمال کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ لیکن کوئی آدمی قناعت کے نام پر، یعنی جو اللہ نے دیا میں بس وہی استعمال کروں گا، فضول خرچے نہیں کروں گا، اس نام پر اگر کوئی آدمی حد درجے آگے بڑھ کر کے بخیلی کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ نہ ہی اسلام میں فضول خرچی کی اجازت ہے، نہ ہی اسلام میں بخیلی کی اجازت ہے، درمیانی راستہ۔ تو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا ہی کرنا، یعنی اگر آدمی بخیلی میں پڑ گیا، دن اور رات صرف پیسوں کو گننے میں رہ گیا، پیسوں کو بچانے کے چکر میں رہ گیا، اور جہاں پر خرچ کرنا ہے حق والوں کو حق نہیں دیا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ رات میں اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے، رات میں اس کا آرام چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی دن اور رات کی سوچ
اور اس کی فکر کا محور اس کا پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ اس کو کیسے بچاؤں، اور دن میں ذلیل ہونے کا سبب ہے، یعنی لوگ اس کے بارے میں کہنے لگتے ہیں کہ یہ آدمی بخیل ہے، کنجوس ہے، یہ آدمی انتہائی درجے کا بخیل ہے، یہ آدمی اس کے جیب سے تو پیسے نکلنا مشکل ہے، یہ نہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، نہ مسکینوں کو دیتا ہے، یہ بخل کرتا ہے اور پیسہ جمع کر کے رکھتا ہے۔ تو دونوں ہی بات کی اجازت اسلام میں نہیں، نہ ہی فضول خرچی کی اور نہ ہی جو ہے بخیلی کرنے کی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے 22 پارے کی شروعات میں قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور لیکن اللہ کے رسول، نبیوں کے ختم کرنے والے، ختم نبوت پر مہر لگانے والے ہیں۔ اس کے تعلق سے آئیے ایک حدیث سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأكملها وأجملها إلا موضع لبنة، فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے کی نبیوں کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے گھر بنایا اور بہت مکمل اور حسین و جمیل خوبصورت گھر بنایا، مگر ان کے گھر کے کونے میں اس نے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگوں نے اس گھر کو دیکھا، گھروں کو دیکھنے کی تمنا شروع کی اور عمارت کو دیکھتے رہے، اور انہیں وہ گھر، انہیں وہ محل بہت خوبصورت معلوم ہوا، بہت بھلا معلوم ہوا، کہنے لگے کیا ہی خوبصورت گھر بنایا گیا ہے۔ مگر لوگوں نے کہا کہ یہاں ابھی ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ یہ اینٹ اگر رکھ دی جاتی تو تمہاری عمارت یہ بہت ہی خوبصورت اور مکمل ہو جاتی۔ اتنا خوبصورت محل صرف ایک اینٹ کی جگہ ہے، یہ بھی اگر رکھ دیا جاتا تو پھر یہ بہت خوبصورت اور مکمل عمارت ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، یعنی یہ محل، یہ قصر نبوت ہے، نبوت کا محل ہے، اور یہ تمام اینٹیں یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، اور یہ ایک آخری اینٹ جس سے یہ محل مکمل ہوتا ہے وہ اینٹ میں ہوں، میرے ذریعے سے نبوت کا محل مکمل ہو چکا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ایک اور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطعم جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان لی اسماء، میرے لیے بہت سارے نام اللہ نے چنے ہیں، انا محمد، میں تعریف کیا ہوا ہوں، وانا احمد، اور میں احمد بھی ہوں، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر، فرماتے ہیں کہ میں مٹانے والا ہوں، میرے ذریعے اللہ رب العالمین کفر کو مٹاتا ہے، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میں جمع کرنے والا ہوں، میرا نام حاشر بھی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین میرے دونوں قدموں کے پاس ساری انسانیت کو جمع کرے گا، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ، اور میں عاقب ہوں اس لیے کہ میرے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں۔ قیامت کی دیواروں تک اب نہ کوئی کلی نبی، نہ جزوی نبی، نہ کوئی ظاہری نبی، نہ کوئی باطنی نبی، نہ کوئی شکی نبی، نہ کوئی اصل نبی، نبوت کا سلسلہ ہی ختم، کوئی چور دروازہ نہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی تو آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن نبوت ابھی بھی باقی ہے۔ قادیانیوں کا یہ عقیدہ بھی غلط ہے قرآن کی آیت اور ان احادیث کی روشنی میں۔ تو یہ جو کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہے، نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس بارے کے آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے یہ اللہ رب العالمین سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے مومنو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ آئیے اس کے تعلق سے دو حدیثیں سنتے ہیں۔
پہلی حدیث ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چہرے اقدس سے خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہو اتانی ملکن، میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، یا محمد اما یرضیک ان ربک عز وجل یقول انہو لا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا قال بلا۔ وہ فرشتہ آ کر کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں کہ آپ کے پروردگار، آپ کے عظیم رب نے فرمایا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بھی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کروں گا، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک مرتبہ آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرے گا تو میں 10 مرتبہ اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے کہا کہ کیوں نہیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے سے یہ کہلوایا کہ جو بھی آپ کی درود بھیجے گا، جو بھی آپ پر سلامتی کی دعا کرے گا، اس پر 10 مرتبہ میں رحمت نازل فرماؤں گا، تو اس بات سے اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کا بیڑا غرق ہو، اس کا برا ہو، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود ہی نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور فرمایا، ورغم انف رجل دخل علیہ رمضان، اور اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس کا بھی برا ہو، جس کے پاس رمضان آ جائے، ثم انسلخ، اور وہ رمضان آ کر کے چلا جائے، قبل ان یغفر له، اس سے پہلے کہ اس نے اپنی مغفرت کروا لی۔ یعنی رمضان کے اندر، رمضان آ جانے کے بعد، مکمل 30 دن مل جانے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو خوش کر کے، اس کے سامنے گڑ گڑا کے، اس سے معافی مانگ کر کے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا لے، اپنے آپ کو معاف نہ کروا لے، تو ایسا آدمی بھی برباد ہو جائے۔ رمضان جیسا سنہرا موقع اس کے پاس تھا اور اس کے باوجود اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی اور اپنی آخرت نہیں بنا لی۔ اور تیسرا آدمی فرمایا، ورغم انف رجل ادرک عنده ابواہ الکبر فلم يدخلاہ الجنہ، وہ آدمی بھی ناکام و نامراد ہو جائے، اس آدمی کا بھی برا ہو جو اپنے دونوں ماں باپ کو پاتا ہو، یعنی ماں اور باپ دونوں کو پاتا ہو، اور اس کے ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکے، تو وہ آدمی بھی برباد ہو جائے۔ یعنی ماں باپ جنت میں کیسے داخل کروائیں گے؟ ماں باپ جنت میں ایسے داخل کروائیں گے کہ اولاد ماں باپ کی خدمت کریں گی، ماں باپ کے حکموں کی تابعداری کرے گی، ان کی عزت اور ان کی تکریم کرے گی، ان کا خیال رکھے گی، ان سے دعائیں لے گی، تو پھر ماں باپ ذریعہ بنیں گے جنت میں داخل ہونے کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکے تو ایسا آدمی بھی نامراد ہو۔ آگے چل کر کے اس بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا، حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا، فرشتوں کے بارے میں کہا کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، اور دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ رب نے سچ کہا اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث سنتے ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، حدیث کا نمبر 4701 ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب اللہ تعالیٰ آسمانوں میں سے کسی امر کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے اللہ کے فرمان کے سامنے جھکتے ہوئے اپنے پروں کو جھٹکنے لگتے ہیں، اور اس طرح آواز آتی ہے جیسے پتھر کو زنجیر پر مار دیا جائے، جیسے پتھر پر زنجیر کے مارنے کی آواز ہو، اسی طرح کی آواز فرشتوں کے پروں کے جھٹکنے کی آتی ہے۔ اور جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ کو دور کر دیا جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ اور وہ خود کہتے ہیں اس نے حق فرمایا اور وہ عالی رتبے والا ہے۔ یہ جو بات اللہ رب العالمین نے فرمائی، اس بات کو چرانے والا بھی سن لیتا ہے، یعنی شیاطین اس بات کو سن لیتے ہیں، اور بات کو چرانے والے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح ہیں۔ اور راوی کہتے ہیں اپنی انگلیوں کو کھول کر کے ٹیڑھا کر کے بیان کیا کہ جیسے ایک انگلی کے اوپر دوسری انگلی، یعنی شیاطین قطار در قطار آسمان تک، اور کہاں تک؟ جہاں تک اللہ رب العالمین یہ فیصلہ فرما رہا ہے وہاں تک شیاطین قطار لگا کر کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بات کو سننے اور ان باتوں کو چرانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بات کو سن لیتا ہے اور اسے اپنے سے نیچے والے تک پہنچا دیتا ہے، دوسرے شیطان تک پہنچا دیتا ہے، پھر وہ اسے اپنے سے نیچے والے تک پہنچا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے جادوگر یا کاہن کی زبان پر ڈال دیتا ہے، اور بسا اوقات اسے بات ڈالنے سے پہلے شہاب ثاقب ایک ستارہ لگ جاتا ہے، اور کئی دفعہ شہاب لگنے سے وہ ساحر دنیا میں جادوگر کے پاس وہ بات نہیں پہنچ پاتی، آگے پہنچانے میں وہ ناکامیاب ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار بہت سی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ستارہ نہیں لگتا اور وہ شیاطین اپنی باتوں کو دنیا کے جادوگروں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ ساحر یا کاہن اس ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ اور بھی ملا لیتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کیا اس نے فلاں دن ہمیں وہ بات نہیں بتائی تھی؟ بس اس ایک بات کی وجہ سے جو آسمان سے سنی گئی ہوتی اسے سچا قرار دے دیا جاتا، یعنی آسمان سے ایک بات شیطان نے چرائی، جادوگر کو، کاہن کو، باباؤں کو اور انہی مرشدوں کو اور اسی طرح کے پاکھنڈیوں کو دے دیتا ہے، اور یہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تمہارے حالات کے بارے میں جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ شیاطین یہ بات پہنچا دیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین جو دنیا میں فیصلے کرتا ہے ان میں سے کوئی ایک بات شیطان لا کر کے انہی پاکھنڈیوں کو دے دیتا ہے، اور یہ پاکھنڈی اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، ان کا مال لوٹتے ہیں اور ان کی عزتوں کو بھی خراب کرتے ہیں۔ پھر یہ اندھ بھکت، یہ بے وقوف جنہوں نے اپنا مال اور اپنی عزت ان کے حوالے، ان کے قدموں میں ڈال دی، یہ اس بات کو مان لیتے ہیں۔ اب 100 میں سے ایک بات جو سچ نکل جاتی ہے، پھر یہ پوری طرح سے آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں کہ جیسے ہمارے بابا نے کہا تھا ویسے ہوا۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا یہ سب شیطانی کام ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی خیر نہیں۔ اسی طرح سے آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی یہاں پر علماء کی فضیلت کے تعلق سے اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے۔ علماء کی فضیلت کے تعلق سے آئیے ایک حدیث سنتے ہیں جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہیں، حدیث کا نمبر 2682 ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دے گا، اور بے شک فرشتے علم حاصل کرنے والے کی خوشی کے لیے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور بے شک جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں عالم کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ عالم کو عبادت کرنے والے پر، یعنی ایک آدمی عالم جو شریعت کا علم جانتا ہے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، ایک طرف وہ اور دوسری طرف وہ آدمی جو عبادت کرتا ہے اپنے لیے، اللہ رب العالمین کے سامنے
اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے فائدے کے لیے عبادت کرتا ہے، اس کے اوپر ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔ بے شک علماء ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور بے شک انبیاء نے دینار یا درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔ پس جس نے اسے لے لیا اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے علماء کرام کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ علماء ربانیین، علماء حق، ان کی فضیلت ایسی ہے جیسے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہی گئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جو کچھ کوششیں ہم اور آپ کر رہے ہیں رمضان المبارک میں نیکی حاصل کرنے کے مقصد سے، ثواب کی نیت سے، اللہ ان تمام چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں اور ہمارے نیک اعمال کو ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔